بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا حکم ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس نے حائضہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا، اور یہ حدیث صحیح الجامع میں موجود ہے۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں، کچھ ایسی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرط یہ کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزی علیہ رحمہ اس فعل کو حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں دوبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دبر کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کام کے لیے تیار کیا ہے، فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی۔ چنانچہ فرج چھوڑ کر دبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے طبیب حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اسی سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے فطرت کے خلاف۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ کام ہی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے،
اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے، گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیمہ کے خلاف بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام۔